بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصافحہ کی ابتدا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب اہل یمن مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں اور وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آ کر مصافحہ کیا۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالی نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو انہیں حکم دیا کہ جاؤ اور فرشتوں کی اس بیٹھی جماعت کو سلام کرو اور غور سے سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا، السلام علیکم، تو انہوں نے جواب دیا، السلام علیک ورحمۃ اللہ، اور انہوں نے ورحمۃ اللہ کے الفاظ زائد کہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سلام کرنے والے کو اس سے بہتر جواب دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب دو مسلمان باہمی ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو 100 رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں، اور ان میں سے 90 رحمتیں پہلے سلام کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں اور 10 جواب دینے والے کے لیے۔ گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹے، جب تو اپنے گھر میں داخل ہو سلام کہہ، تیرے لیے اور تیرے گھر والوں کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ سلام میں پہل کرنے والا اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے۔ حضرت ابو امامہ سدائی بن عجلان البحلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب وہی شخص ہے جو انہیں پہلے سلام کرے۔ اسلام کی سب سے بہترین چیزیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اسلام کی کون سی چیز سب سے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم کھانا کھلاؤ مسکینوں کو اور سلام کہو ہر شخص کو، خواہ تم اس کو جانتے ہو یا نہیں۔ سلام کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اے مسلمانوں، یہ خیال رکھنا کہ تم میں سے وہ منحوس چیز پیدا نہ ہو پائے جس کے باعث تم سے پہلے کتنی ہی امتیں برباد ہو چکی ہیں، اور وہ چیز حسد اور عداوت کہلاتی ہے۔ اور قسم ہے مجھے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ تم اس وقت تک جنت میں ہرگز داخل نہ ہو پاؤ گے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے دوستانہ محبت نہ رکھو گے۔ اور آؤ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ محبت کا جذبہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کا سیدھا سا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہو تو اعلانیہ نمایاں طور پر ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ آپ دوستوں سے گزارش کرتا چلوں کہ جنہوں نے ابھی تک میرا اسلامی چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز سبسکرائب کر دیں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ روزی میں برکت کا بہترین نسخہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی و محتاجی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کر کے داخل ہوا کرو، خواہ کوئی ہو یا نہ ہو۔
پھر مجھ پر سلام عرض کرو اور ایک بار قل ہو اللہ شریف پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں کی بھی خدمت کی۔ تکبر کا توڑ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا پہلے سلام کرنے والا تکبر سے بری ہے، کافر سلام کرے تو کیا کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اہل کتاب تم کو سلام کرے تو صرف یہ کہو وعلیکم، ہتھیلی اٹھا کر سلوٹ کرنا کیسا۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے غیر سے مشاہبت پیدا کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ یہود و نصارہ کے مشاہبہ نہ بنو، یہودیوں کا سلام انگلیوں کے اشارے سے ہے اور عیسائیوں کا سلام ہتھیلیوں کے اشارے سے۔ پہلے سلام کون کرے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو آدمی آپس میں ملیں تو کون پہلے سلام کرے؟ فرمایا جو ان میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو، ضرورتاً کھنکھارنا سنت ہے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک مرتبہ رات کے وقت اور ایک مرتبہ دن کے وقت حاضر ہوتا تھا۔ جب میں رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضری دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے کھنکھارتے۔ 3 بار سلام۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ورنہ واپس لوٹ جاؤ۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین۔ پیارے دوستو، جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن پر کلک کر کے نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ بعد میں آنے والی مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔